الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور ہر طرح کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے۔ بعدہ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام نازل ہو عموماً اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گرامی قدر حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج پرسکون کیسے بن سکتا ہے۔ آج ہم ایسے سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں
جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر کے روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے. ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے رسول، پیغمبر، نبی اس دنیا میں مبعوث کیے، ان کا مقصد صرف یہی مقصد تھا کہ تمام انبیاء اور رسل دنیا میں جا کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں اور ان کے ماحول اور ان کے سماج کو، ان کے معاشرے کو پرسکون ماحول بنائیں، تاکہ تمام لوگ چین اور سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں. اسی انبیاء کی لڑی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے دور میں تشریف فرما ہوئے کہ جس وقت عرب میں، وہاں کے سماج اور معاشرے میں دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو ان میں نہ موجود ہو. زناکاری، شراب خوری، جوا، بدکاری اور بد کرداری، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، سودی معاملات کرنا، دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو ان میں موجود نہ ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لے کر کے ان کے درمیان آئے. اللہ کے کلام جو ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا منبع ہے، اسی کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں تک ان کے درمیان محنت کی. اب وہی معاشرہ اور سماج جو کل تک ہر طرح کی برائیوں میں لت پت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قد و کاوش کی وجہ سے ایسا معاشرہ تشکیل آیا، ایسا سماج تشکیل پایا کہ وہی لوگ جو کل گناہوں میں ملوث تھے، اب انہی کی زبان سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہونے لگی. وہ اسلام کے چمکتے مینار بنے جو جن کی دنیا مثال قائم نہیں کر سکتی ہے. اور اللہ نے ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہو تو نبی کے صحابہ کی طرف ایمان لانا پڑے گا. یعنی اسلامی تعلیمات کے، خصوصاً قرآن کے وہ زندہ تفسیر ہو گئے. اس طرح سدھرے، یہ قرآن مجید کی برکت تھی. لیکن افسوس صد افسوس، آج یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، وہی گناہ اور وہی خطائیں اور لغزشیں، وہی برائیاں آج ہمارے سامنے سینہ تان کر کے پھیلی ہوئی ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ انہیں روک سکے. میرے بھائیوں، اس طرح برائیاں عام جام کیوں ہیں؟ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے. ہم نے قرآن کو برائے نام اللہ کی کتاب مان رکھا ہے. قرآنی تعلیمات سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ہمیں جو من میں آتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، جو ہماری طبیعت کے مناسب ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہم وہ مانتے ہیں، اور جو ہماری طبیعت کے مناسب نہیں ہوتا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں مسلمان آج ذلیل و رسوا اور خوار ہیں. یہ کتاب تو ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ انسانوں کو زمین سے اوج ثریا تک پہنچا دے. نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کی تعلیمات پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کی تعلیمات سے روگردانی کرے، منمانی کرے، اس کے تعلق سے لاپرواہی کا مظاہرہ کرے تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہمیں یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے اپنا ناطہ توڑ رکھا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ کرتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتے ہوں، حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، وہ انہیں ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ وکیل بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کی دنیا بنانا چاہتے ہیں، آخرت کے تعلق سے کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ قرآن سے محبت ہوتی تو اتنا بڑا علاقہ ہے بھوج کا، اس میں اکا دکا مولانا ہی، میرے بھائیو یہ ہماری قرآن سے کتنی محبت ہے ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم اسکولوں کے لیے، حالانکہ اسکول کی تعلیم کے میں خلاف نہیں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر میدان میں آگے بڑھیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ فائنل ہے۔ قرآن سے اپنے ناطے کو جوڑو، قرآنی تعلیمات پر عمل کرو۔ قرآن نے جو اصول بتلائے ہیں ایک پرامن معاشرے کو بنانے کے لیے، وہ اصول ہمیں اپنانے پڑیں گے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں کس طرح کی بدامنی ہے کسی کو سکون؟ ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، ہر کوئی ہم میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نہ کسی سے ہارا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے وہ اصول نہیں اپنائے جو قرآن نے ہمیں بتلائے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج پرامن معاشرہ ہو، دنیا کے لیے مثالی معاشرہ بنے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں قرآن کو دیکھنا ہوگا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، کئی پہلو ایسے ہیں جن پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ نے پرامن معاشرے کی بات رکھی ہے۔ انہی پہلوؤں میں سے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پہلو بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پہلوؤں پر، اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیں۔ میرے بھائیوں، پہلا اصول جو اللہ نے ہمیں سورہ حجرات میں بتلایا ہے وہ ہے خبر کی تحقیق۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ کان اللہ نے دیے ہیں سننے کے لیے، بہت طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اسلام نے اصول بتلا دیا ہے کہ ایک اصول بناؤ اپنا، وہ ہے خبر کی تحقیق۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے کہ فوراً واٹس ایپ اور فیس بک پر اسے شیئر کر دو، نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں، کوئی میسج آیا، اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ تو آج کا دور ہے، اور یہ تنبیہ تو اللہ تعالیٰ قرون اولیٰ کے لوگوں کو کر رہا ہے اور قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی بات تم تک آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کچھ ایسا کر بیٹھو کہ پھر تم اپنے کیے پر شرماؤ، بات کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو اور تم لوگوں میں اس کے چرچے کرتے پھرو، پھر تمہاری خبر گیری کی جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اے مومنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ امن اور سکون والا معاشرہ بنے تو تمہیں خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔
کیوں کہ اگر غلط خبر کو تم تشہیر دو گے تو جس کے بارے میں وہ خبر غلط دی جا رہی ہے وہ آدمی تم سے لڑے گا، اس سے جھگڑے کا، فتنے فساد کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بہت طرح کی باتیں سنتے ہیں اور سن کر کئی لوگوں تک پہنچا بھی چکے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بغیر تحقیق کے جو اب تک پہنچایا ہے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن آج کے بعد کوئی خبر کسی کی عزت نفس اگر مجروح ہوتی ہو اس سے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کو پہنچائیں، اس سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کہتا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ کسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے ہی نہ پڑو۔ کیوں؟ کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ کانوں سے بھی پوچھے گا، آنکھوں سے بھی پوچھے گا اور دل سے بھی پوچھے گا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، کان نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، دل نے کس کو جانا، کس کو مانا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے بات اگر برابر معلوم نہ ہو تو دوسروں تک اسے پہنچانے کی تمہاری کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے اور سماج کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو سنی سنائی باتوں پر ہم عمل نہ کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے آدمی کے بارے میں یہ موقف رکھیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے۔ میں نہیں کہتا جو رائی کو پہاڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے۔ یہ پہچان اللہ کے نبی نے بتلا دی ہے کہ جو آدمی ہر سنی ہوئی بات کو پہنچانا شروع کر دے اس کی بات ہی مت سنو، وہ جھوٹا ہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کی صفت بتلا دی ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو پوائنٹ ملے گا، سن ہی لیتے ہیں۔ کانوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا تم نے سنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے معاشرے اور سماج کو پرسکون بنائیں، اس طرح کی بری عادتوں سے بچیں، کم سے کم اس بات کی ہم تحقیق، ہر بات کی تحقیق کریں جو ہم تک دوسرا کوئی لا رہا ہے، دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ اصول اپنا لیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج پرسکون معاشرہ بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر آگے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو ہم اپنی ذات نات نہیں دیکھنی چاہیے کہ یار یہ اپنا بندہ ہے، اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، معاملہ اس کے حق میں ہی کر دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف سے کام لو، چاہے تم بادشاہ ہو، آگےوان ہو، قوم کے رئیس ہو، گھر کے مین آدمی ہو، ہر مسئلے میں انصاف سے کام لو۔ شریعت اسلامیہ نے انصاف کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اوروں کی بات تو چھوڑیے، خود ماں باپ کو بھی حکم دے دیا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو فلاں چیز عطیہ دیتا ہوں، آپ اس پر گواہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، باقی بچوں کو تم نے کچھ دیا ہے؟ کہا نہیں، کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، بس یہ لاڈلا ہے اس کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یعنی اگر ماں باپ بھی اپنے بچوں میں سے کسی کو خاص اہمیت دیتے ہیں تو وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو کئی سالوں سے اپنے بچوں سے بات چیت بند ہے ان کی، کئی ایسے ماں باپ ہیں، کئی ایسے خاندان ہیں جو گھر کی ایک چھت کے نیچے رہنے والے ہیں لیکن بات چیت بند ہے۔ کیوں؟ ناانصافی کی وجہ سے۔ تو ناانصافی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے، آدمی زندہ لاش رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف سے کام لیں، اور انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت اور کتنا مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے دائیں جانب موتیوں کے منبر پر ہوگا۔ کتنا بڑا درجہ ہے، موتیوں کے منبر پر اللہ کے سامنے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے دائیں جانب ہوگا وہ آدمی۔ یہ کیوں مقام اور اتنا مرتبہ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں ہر کام میں انصاف کرتا تھا، وہ طرفین میں سے یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا تھا، وہ پہلے مسئلے کی حقیقت کو جانتا تھا اور پھر جو اس کو حق سمجھ میں آتا تھا بیان کر دیتا تھا، کسی کی طرفداری نہیں کرتا تھا۔ ایسا عادل میرے بھائیوں قیامت کے دن موتیوں کے منبر پر ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو دنیا میں بادشاہ تھا، عادل حکمران تھا۔ عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ بگاڑ اور جھگڑے، لڑائی اور فتنے اور فساد پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے یا کسی کے بارے میں کوئی تہمت یا کوئی الزام لگا دے تو ہوتا ہے، ورنہ ایسے کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑی نہ کرے گا۔ اور جب یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے خاندان ہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوگا، اس سے معاشرہ پرسکون نہیں ہوگا، اس میں تنگی ہوگی، ایک دوسرے کی مخبری ہوگی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے اپنے دشمنوں کو فائدہ دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس جیسا بھی معاملہ ہو، ہم اللہ کے لیے انصاف سے کام لیں، چاہے جس طرح کا بھی معاملہ ہو۔ اس تعلق سے کئی ایک باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ صرف عدل پر بات کی جائے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ خبر کی تحقیق پر بات کریں، لیکن میں سرسری انداز میں آپ حضرات کے سامنے جو معاشرہ کیسے پرسکون بن سکتا ہے اس پر اشارتاً باتیں کرتے انشاءاللہ اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، اگر معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو خبر کی تحقیق کریں، معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو انصاف سے کام لیں، معاشرے کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اگلا اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دو، ان کے جھگڑے کو بڑھاوا نہ دو، سنی سنائی باتیں ان تک پہنچا کر کے مزید دشمنی کے گڑھے میں انہیں نہ ڈالو، بلکہ صلح کا راستہ نکالو کہ 2 مسلمان بھائی ہیں، آپس میں کسی بات پر انبن ہوئی لڑ پڑے ہیں، اب دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے محنت کریں، جھگڑا آگے نہ بڑھنے پائے اور آپس میں صلح کروا دیں۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اسی سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اور تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر 2 مومنوں کی جماعتیں ہیں، ایک دوسرے میں ان میں سے جھگڑا ہو جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان تم صلح کروا دو، ان کے جھگڑے کو بڑھاوا نہ دو، ورنہ دوسری قومیں فائدہ اٹھائیں گی، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے ایک مومن کو سب سے پہلے تو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ مجھے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض نہیں ہونا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اگر بائی چانس ہو بھی جاتا ہے تو دوسرے مسلم اور مومن بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جھگڑے کو رفع دفع کر دیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں کئی طرح کے جھگڑے، کئی طرح کی لڑائیاں، کئی طرح کی باتیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اٹھتے ہوں صلح کے لیے؟ میرے بھائیوں نہیں اٹھتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، اور جب تک خون بہاوا نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، قتل و غارت نہ ہو جائے، تب اٹھتے ہیں چلو اب ان میں صلح کروا دیں۔ بھائی جب یہ آگ لگی تھی اسی وقت بجھانا چاہیے، اور پھر لگ جائے، لگ کے راکھ ہو جائے سب، پھر کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیں، معاملے کو رفع دفع کروا دیں۔ جب ایسا کریں گے ہم تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا، اس میں پھر کسی قسم کی کوئی پرسکونی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ ایسی جماعت اس میں موجود ہے جو مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیتی ہے، صلح کروا دیتی ہے۔ جب صلح رہے گی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، فتنہ فساد ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ تین اصول ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح ولا تلمزوا بانفسکم، کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے کسی کو نہ پکاریں، کوئی کسی پہ تہمت نہ لگائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتلائے ہیں ان پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صرف پرسکون معاشرہ نہیں بنے گا بلکہ مدنی معاشرہ ہو جائے گا۔ پھر الفت، اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کے ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر ہمارے سامنے ہوں گے۔ پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیوں اور ایثار و قربانی کے ایسے نمونے پیش کیے کہ دنیا آج تک ایسی مثالیں قائم نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر قرآنی اصول کے مطابق ہم اپنا معاشرہ تشکیل دیں تو انشاءاللہ ہم ویسی مثال بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بدامنی ہے، جو لڑائی جھگڑے فتنے فسادات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشدہ بعض بعضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتی ہے کہ جسم کا ایک عضو، ایک انگ اگر بیمار ہو جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہماری آنکھ دکھے ہمارا آرام غائب ہو جاتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم اس میں ملوث ہو جاتا ہے، سکون نہیں ہو سکتا، اس کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کی مثال یہ ہے کہ دوسرا مسلمان اگر کہیں تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو یہ اپنی تکلیف محسوس کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال دی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے درمیان محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کی فضا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.